اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الرقاق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا تو جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کو دوزخ کے 2 انگاروں پہ کھڑا کیا جائے گا، جو انگارے دہکتے ہوئے ہوں گے اس پہ کھڑا کیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھولنے لگے گا اور وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے سخت ترین عذاب جو ہو رہا ہے جہنم کے اندر وہ مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، جہنم میں کہ 2 شعلوں پر بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جہنم میں تپائی ہوئی یا تپی ہوئی چپلیں انہیں پہنائی جائیں گی۔ جب ان کو چپلوں کو پہنے گا تو ان کی گرمی سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ابھی جو بندہ گمان کر رہا ہے نا، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور گمان کیا کر رہا ہے کہ مجھے سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، یہ اس کا اپنا گمان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہنم میں مختلف طبقات ہیں، اسے جہنمی جو ہیں یا دوزخی جو ہیں ان کے احوال کی خبر نہیں ہے کہ کس کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے، اسے صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور یہ گمان کر رہا ہے کہ مجھے سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب بولیے اسی کو ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، کل ہم نے جہنم کے دروازے جو تھے اس کے نام بھی آپ کو بتائے تھے، اس میں مختلف طبقات ہیں، سب کو ایک جیسا عذاب بولیے ہونے والا نہیں ہے، جو جیسا گناہ گار ہوگا اس کو جہنم میں ویسا ہی عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ جیسا کہ احادیث رسول کے اندر یہ آیا ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا معراج پر، اور حضور کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ کرانے کی اولین وجہ یہی تھی کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں ان کی آپ خوشخبری سنائے، اور کیسے کیسے عذاب تیار کر رکھے ہیں تاکہ اپنی امت کو ڈرائیں بتائیں، تاکہ امت ان گناہوں سے کیا ہو، بچ جائے۔ انہی میں سے ایک عذاب کہ ایک فرشتہ جو ہے ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر اٹھائے گا اور زور سے اس کے سر پہ مار دے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی، اگر معمولی پتھر لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ پتھر کی بڑی چٹان اس کے سر پہ مارے گا جس سے اس کا سر چکنا چور ہو جائے گا، اور جب پتھر اس کے سر سے لگ کے لڑک کر دور جا گرے گا تو فرشتہ اس کو اٹھا کر لے کر آئے گا، تو اتنے ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کے سر کو دوبارہ جوڑ دے گا، تو پھر اس کو تکلیف دے گا۔ یہ عذاب، اسی طرح سود کھانے والوں کا عذاب، چغلی کرنے والوں کا عذاب اور دیگر عذاب وہ دکھائے گئے تاکہ ہم امت جو ہے ان تمام گناہوں سے وہ کیا ہو، بچ جائے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارا پیٹ، انہی کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ کی رحمت سے برکتیں ہوں اور ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ جب بچ جائیں گے تو جن عذاب کی نبی سنائی جا رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس سے بھی بچیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔